فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. حاضرین مجلس، احباب گرامی، دنیا جب سے بنی ہے آزمائش کے اندر ہے، اور جب تک باقی ہے آزمائش بھی باقی ہے۔ بنانے والے نے ہر انسان کو مختلف طریقوں سے آزمایا ہے، آزما رہا ہے اور آزماتا رہے گا۔ اعلان کر دیا گیا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ انسان کو کبھی آزمایا جائے گا خوف دے کے۔ بھائیو، خوف کیا ہے؟ کہ جو میرے پاس ہے وہ ختم نہ ہو جائے۔ یہ خوف حرص کا نتیجہ ہے، لالچ کا نتیجہ ہے، اور لالچ کو منع کر دیا گیا، علاج بتا دیا گیا کہ تیرے پاس جو ہے وہ رب کا ہے، سدا ذات رب کی باقی ہے، کل من علیہا فان، سب نے فنا ہونا ہے۔ جو مل جائے اس پہ شکر کیجئے، جو نہیں ملا صبر کیجئے، جو آزمائش آئی ہے حوصلہ رکھیے، اللہ پر توکل کیجئے، آپ کبھی ضائع نہیں ہوں گے۔ والجوع، یہاں خوف میں ایک اور بات بھی ذکر کر دوں کہ خوف کے ساتھ غم بھی جڑا ہوا ہوتا ہے، ٹینشن، تکلیف، پریشانی۔ اور یہ غم صرف ایک چھوٹی سی تعریف ذہن میں رکھیے کہ خالق اور مخلوق، انسان اور رحمان، دونوں کی مرضیوں کے درمیان جو فرق ہے اسے غم کہتے ہیں۔ میرا رب کسی اور بات پہ راضی ہے، میں اور بات پہ راضی ہوں، یہ جو درمیان میں فرق ہے یہی غم ہے، یہی ٹینشن ہے، یہی تکلیف ہے، یہی دھوکہ ہے۔ اگر میں اپنی مرضی کو رب کی مرضی کے تابع، شریعت کی مرضی کے تابع، شارع کی مرضی کے تابع، اور اپنے مرشد اور محبوب جن کی میں نے بیعت کی ہے، جن کا کلمہ پڑھا ہے، جن کو دل و جان سے مانا ہے، اگر میں ان کا تابع فرمان بن جاؤں تو یہ غم بھی سکون بن جاتے ہیں۔ والجوع، کبھی ہم بھوک سے آزمائیں گے۔ جسمانی بھوک ہر بندہ کسی نہ کسی شکل میں اسے لگتی ہے، آزمائش ہوتی ہے۔ سفر لمبا ہو گیا، کبھی کوئی پکانے والا نہیں، کبھی کھانا نہیں، کبھی کوئی مسئلہ نہیں۔ لیکن اس وقت 90% سے زیادہ لوگ جس بھوک کے ساتھ آزمائے گئے ہیں اور انہیں پرواہ تک نہیں، وہ روح کی بھوک ہے۔ اگر روح کی بھوک ختم کر دی جائے تو پھر ظلم نہیں رہتا، زیادتی نہیں رہتی، دکھ درد کی کہانیاں نہیں رہتی، ایک دوسرے کے ساتھ زیادتی نہیں رہتی، ختم۔ جتنے بندے 2.5 گھنٹے کے بعد اپنی روح کو کھانے پینے کا سامان، قیام، رکوع، سجود، اللہ کی قربت، نیکی، نماز میں نہیں دے پا رہے، یاد رکھیے کہ ان کی روح بھوکی ہے، پیاسی ہے، تڑپ رہی ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ کچھ لوگوں کی سینسر جواب دے جاتے ہیں۔ کئی لوگ ہوتے ہیں جن کے معدے کے سینسر کام نہیں کرتے، کھاتے جا رہے ہیں تو کھاتے جا رہے ہیں، ادراک ہی نہیں ہے کہ پیٹ بھر گیا ہے۔ اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ جنہیں بھوک فیل ہی نہیں ہوتی۔ اگر آپ کو اور مجھے اپنی روحانیت کی بھوک مٹانے کی سینس نہیں رہی ہے، حواس خمسہ نہیں بتا رہے، اور اللہ کے ساتھ بندہ نہیں جڑ رہا، تو آزمائش میں ہے، امتحان میں ہے۔ وَنَقْسِم مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ، کبھی رب مال دے کے، کبھی جانیں دے کے اور لے کے، کبھی نہ دے کے، کبھی زیادہ دے کے آزما رہا ہے۔ قارون بھی آزمایا گیا، بھوکا پیاسا بھی آزمایا جا رہا ہے، اور اسی طرح باغات اور پھل اور فصلیں۔
بھائیو دنیا میں سب سے اچھی فصل انسان کی بیوی اور سب سے اچھا پھل انسان کی اولاد ہوتی ہے۔ فلسطین میں، غزہ میں، ہمارے قرب و جوار میں سال ہا سال سے، کئی اشروں سے اگر ان لوگوں کے اوپر آزمائش ہے اور ہم بچے ہوئے ہیں اور اس کے اوپر ہم مطمئن ہیں کہ کوئی بات نہیں، تو پھر بھائیو یاد رہے کہ یہ جہان آزمائش میں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا کہ مومن تو ہوتا ہی وہ ہے جو ایک جسد کی طرح ہو، ایک عضو کو تکلیف ہو پورا جسم بخار میں رہتا ہے، اور ہم ٹس سے مس نہیں ہوں۔ بہرحال گزشتہ جمعے میں بھی ذکر کیا تھا، آج بھی کہہ رہا ہوں، 60 کے لگ بھگ اسلامی ملکوں کا بلاک، ان کی طاقت اور ان کی قوت جن ہاتھوں میں ہے وہ ہاتھ اس کے ذمہ دار ہیں۔ ہم دعا کر سکتے ہیں، کہہ سکتے ہیں، اپیل کر سکتے ہیں، ان تلک اپنی آواز پہنچا سکتے ہیں، اگر اس کے باوجود بھی پھر ہم ٹس سے مس نہیں ہوتے اور نمائش کی حد تلک، بیانات کی حد تلک، یا انٹرنیشنل جو ہے ریلیشن یا سیاست، اس کے اصول و ضوابط اور مجبوریاں ہیں، تو پھر بھائیو اللہ تعالیٰ قوم میں بدلہ کرتے ہیں۔ بعید نہیں، اللہ سے ڈر کے رہیے کہ یہ دن کبھی ہم پہ بھی لوٹ سکتے ہیں اور یہ نسل بدل جا سکتی ہے۔ بہرحال ہم حلیہ مرشد امام الانبیاء خاتم النبیین جب اسے بیان کر رہے تھے تو حلیہ بیان کرنے کا قطعاً یہ مقصد نہیں تھا کہ کائنات کا سب سے زیادہ ہنسی میرا امام ہے، میرا مرشد ہے، میرا رہبر اور میرا دائی، مبلغ، اور میرے پیر اور امام اور آپ کے پیر و امام امام الانبیاء وہ ہے۔ اگر اعضاء کا حسن بیان ہوا ہے تو ساتھ میں انہوں نے اس حسن کے ساتھ جو زمانے کو حسن بخشا ہے وہ بھی ہم نے پڑھا ہے۔ ہم نے بات چھوڑی تھی گردن پہ، آپ کی گردن دیکھنے والوں نے جو بیان کی ہے، جو تصویر کشی کی ہے، جو نظارہ کشی اور جو منظر کشی کی ہے، کہ یوں لگتا تھا کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی جو گردن ہے نا، یہ کسی نے چاندی میں لے کے ڈھالی ہے، اور چاندی کے اندر الذهب یجری فی تراقی، آپ کی یہ جو خون کی نالیاں ہیں ان کے اندر گولڈن کلر کی جو ہے نا وہ چل رہی ہیں، اور چہرہ ساتھ میں اوپر اس کے ہے، اس پہ ہم بعد میں آتے ہیں۔ وہ یوں لگ رہا تھا کہ جیسے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا لا کر کے چاند آسمان سے اس سراہی کے اوپر رکھ دیا گیا ہے۔ سراہی نما گردن لمبائی میں ہے، حسین و جمیل ہے، اور جیسے شیشے کی سراہی میں کوئی سونے جیسا مشروب ڈال دیا گیا ہو، یہ کنڈیشن ہے آپ کی۔ اور دنیا میں جتنی گردنیں اس دور میں لوگوں نے دیکھی، ان سب سے زیادہ امام بہقی کی روایت کے مطابق حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی گردن خوبصورت تھی۔ بھائیو یہ ہے آپ کا حسن۔ آپ نے اس حسین گردن کے ساتھ کیا کیا؟ گلے کے اندر سونے کی لاکٹ پہنی، یا آپ نے دنیا بھر سے پھول منگوا کے ان کی مالا پہنی؟ اس گردن میں آپ نے زنجیر، سنگل اور سنگلیاں، رسے اور رسیاں، یا گھونگٹ، یا اسی طریقے سے وہ ٹل پہن لی ہے کہ پتہ لگے کہ دنیا کی حسین ترین، آج بھی لمبی ترین گردن برما والی خواتین کی، وہ بھی سونے کے سپرنگ ڈال ڈال کے اس کو اٹھا کے کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، اور گنیز بک کے اندر بطور ریکارڈ درج ہے کہ ان سے زیادہ لمبی گردن کسی کی نہیں، لیکن دیکھنے کے قابل نہیں۔ دنیا کے خوبصورت وجود کے اوپر حسین گردن، مگر اس گردن کے اندر نہ ڈھولنا ہے، نہ جس پہ قرآن اترا ہے اس کی ایک ایک سورت کے 114 تعویذ ہے، نہ آپ کی گردن کے اندر کوئی توق ہے، نہ سلاسل ہے، نہ آباء و اجداد کا کوئی خاندانی وہ مونوں کا بنا ہوا آپ نے گلے میں کوئی گلو بند لٹکا رکھا ہے۔ کیا کیا ہے؟ اس گردن نے وہ تمام گردنیں آزاد کروا دیں جو اللہ کی بنائی ہوئی اللہ کے در کے علاوہ کسی اور کے در پہ جھکتی تھی، اٹھا دی، وہاں سے یہ گردنیں اٹھا دی گئیں۔
گلے میں جتنے توق تھے اتار دیے گئے. جناب بلال جب آئے ہیں بک کے حبشہ سے، ان کے گلے میں توق تھا، باقاعدہ پٹا ڈالا جاتا تھا. جیسے ہم اپنے جانور کو بڑا اسپیشلی جو رکھا ہوتا ہے اس کو ہم پٹا ڈالتے ہیں. بکرا خریدتے ہیں ہم گلے میں رسا ڈالتے ہیں. ہم اپنا کوئی ویڑا بچہ بیل خریدتے ہیں، جتنا جانور طاقتور ہوتا ہے اتنی اس کی نکیل اور اس کی لگام بھی مضبوط ڈالی ہوتی ہے. باقاعدہ انسانوں کے گلوں میں ڈال کے منڈیوں میں بیچا جاتا تھا. کہا جہاں بھی غلام آئے آزاد کر دیا جائے. چھوٹی سی غلطی ہو غلام آزاد کرو، گناہ کر بیٹھے ہو تحریر و رقبہ گردن آزاد کر دو، جرم کر بیٹھے ہو گردن آزاد کر دو. فلاں میٹر بن گیا ہے، ایک غلام کے گلے سے رسی کٹوا دو، توق نکالے، زنجیریں اتاری، جکڑ بند لگے ہوئے ختم کیے. اور بڑی مزے کی بات، میں جس حسین بدن کی بات کر رہا ہوں کہ اس جیسا حسین بدن کائنات میں نہیں. آپ کے آنے سے پہلے کسی سے ناراضگی ہوتی، زیادتی کی ہوتی، جرم ثابت ہو جاتا تو صلیب شکل کی 2 کراس میں پھٹیاں لی جاتی، موٹی لکڑیاں، ایک کھڑی کر دی جاتی اور دوسری کو اس شکل میں جو بازوں کی شکل ہے ایسے کر دیا جاتا. زمین سے اوپر اٹھا کے کسی چوک یا چوراہے میں یہ جو ہڈیاں ہیں نا ان میں بڑی بڑی میخیں ٹھوکی جاتی. وہ جو پیچھے شاطیر اور پھٹا ہے اس کے اوپر وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ، ترجمہ پڑھیے گا جا کے اوتاد کا معنی کیا ہے. فرعون میخوں والا. اگر کوئی کلمہ پڑھتا، رب کا نام لیتا، اللہ کی توحید کی بات کرتا اور وقت کے طاغوت کو چیلنج کرتا تو یوں میخیں مارتے مارتے ہاتھوں میں، انگلیوں میں، بازوؤں میں، اس پورے حصے میں، اور آخری میخ جو ہے وہ دل میں ماری جاتی تھی اور پھر اس کو چھوڑ دیا جاتا تھا کہ اس کو چیلیں، کوے، پرندے نوچ لیں. یا پھر کسی کھجور کی شاخوں پہ اس کے بازو کھینچ کے دونوں طرف باندھ کے لٹکا دیا جاتا. اسے مصلوب کہتے تھے جو اس حالت میں مارا جاتا. اسی سے صلیب ہے، وہی سے پھانسی ہے. آج دنیا بھر میں جہاں جہاں بھی عیسائیت کا راج رہا وہاں پہ آپ کو پھانسی نظر آئے گی، مگر میرے محبوب کا جہاں راج آج بھی حرمین کی سرزمین میں، آپ نے پچھلے دنوں جو وائرل ویڈیو دیکھی، عدل ملا اور پورے کمال طریقے سے ہوا. تلوار کے ذریعے کم سے کم تکلیف سے اگر اتارنی بھی ہے گردن تو پٹاخے مروا کے نہیں، جھٹکے دلا کے نہیں، زبانیں نکلوا کے نہیں، چہرے کالے کروا کے نہیں، اور لمبے ٹائم تلک تڑپا کر کے نہیں. میرے محبوب کو رب نے حسن دیا تو حسن سے احسان بھی دیا. ان اللہ قد کتب علیکم الاحسان، تمہارے رب نے تمہارے اوپر احسان لکھا ہے، حتیٰ کہ جانور بھی ذبح کرو تو چھری تیز کر لو. اگر حد بھی لگانی ہے تو تڑپا کے نہیں، مار کے نہیں، سوائے ایک حد کے جس میں رجم ہے، اور اس کے بھی پیچھے اسباب ہیں، فقہاء نے، محدثین نے، مفسرین نے لکھے. اوورال جو ہے اسلام کے اندر اس حد کو میرے محبوب نے گردنوں کو عقائد کے جھوٹے توقوں سے بھی، حقیقی غلامیوں سے بھی، اور بندو کے بندھنوں سے بھی اٹھا کر کے گردنوں کو آزاد کر کے اگر جھکایا ہے تو وسجد وقترب، سجدے میں لا کے ایک اللہ کے در کے اوپر جھکایا ہے. یہ حسن تھا اس گردن کا، ظاہری طور پہ بھی، فعلی طور پہ بھی، عملی طور پہ بھی، اور تاریخی طور پہ بھی. جو رقم کی ہے تاریخ اس گردن نے وہ میں نے آپ تک رکھی ہے. افسوس ہے کہ ہم اپنی گردنوں میں پھر سے وہی ٹل، وہی توق، وہی زنجیر، وہی سنگلیاں، وہی تعویذ، وہی رسے، وہی کھونگے، وہ کچھ سارا کچھ وہی تمیمے. من اللہ کا تمیمتن فقد اشرک. اگر کسی نے میرا کلمہ پڑھ کے بھی گلے کے اندر دھاگا لٹکا کے بیچ میں تعویذ، تمیمہ، گھونگا یہ لٹکا لیا ہے، یہ بندہ جو مرضی خود کو کہتا پھرے، میری نظروں میں یہ مشرک ہو چکا ہے. فقد اشرکا، یہ مشرک ہو چکا ہے. بالکل ویسے من صلی یرائی فقد اشرک، نماز پڑھ رہا ہے امتی میرا ہے،
مسجد میں آیا ہے، باوضو ہو کے آیا ہے، مسجد الحرام میں آیا ہے، مسجد نبوی میں آیا ہے، 1,00,000 کا نماز، 1,000 نماز کا ثواب، مگر دکھاوے کے لیے نماز پڑھ رہا ہے، سیلفیاں بن رہی ہیں، فقد اشرکا، یہ موحد نہیں رہا، یہ شرک کر چکا ہے۔ روزہ رکھ کے آیا ہے، ہزاروں لوگوں کی افطاری کروا رہا ہے، دکھاوے پہ آ گیا ہے، فقد اشرک۔ حضرات ان فتووں کو کسی ملا کا فتویٰ نہ سمجھیے گا، یہ اس ہستی کا ہے فیصلہ جس پہ رب نے ڈائریکٹ وحی اتاری ہے، جس کے اوپر کلمہ پڑھے بغیر، ایمان لائے بغیر انسان کی زندگی کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ اس ہستی کی گردن، اور اس گردن نے جیسے گردنیں آزاد کی، یہ سبق پڑھیے گا۔ آپ کے قرب و جوار میں، آپ کی کسٹڈی میں اور نگرانی میں اگر کوئی ایسا شخص ہے تو اس کے ساتھ یہ مہربانی کیجئے گا۔ ایک دفعہ دیکھا والد صاحب محترم کو، ایک شخص آیا ہے، بڑا کڑچ جوان ہے، قد کاٹ ہے، ڈولے شولے ہیں، سینہ ہے، موٹی گردن ہے، گلے کے اندر اس نے دھاگا کالا پہن کے کچھ پہنا ہوا ہے۔ والد صاحب کہنے لگے کہ جس نے تجھے اتنا بڑا جسم دیا ہے اس پہ یقین ہے؟ کہنے لگا جی۔ تو کہا یہ کیا پہنا ہوا ہے؟ کہا جی مرشدوں نے دیا ہے، پہن کے رکھو گے، ہار نہیں ہوگی، فلاں نہیں ہوگا، نقصان نہیں ہوگا۔ کہا جو اتنی بری بیماری لگی ہوئی ہے یہ نہیں روک پایا؟ وہ جی بڑے گھومے پھرے نہیں۔ کہا اتار، صرف اتار کے جا، میں تجھے کچھ نہیں کہتا، انشاءاللہ شفا ہو جائے گی۔ سر جی میرے محبوب نے یہ کام کیے تھے، وگرنہ آتے ہوئے معراج سے اپنے کم از کم نواسوں کے لیے تو کچھ لیتے آتے، دھاگے شاگے گلوں میں ڈالتے، بازوؤں پہ باندھتے، ان کی کمر میں ڈالتے، ان کے پاؤں میں ٹخنے کے اوپر باندھتے، دیکھنے میں گورے گورے بدن، حسین و جمیل لگتے، لیکن نہیں، میرے مرشد کا حسن پڑھنا ہے گردن کا تو اس کے ساتھ یہ بھی پڑھیے گا۔ آتے ہیں میرے محبوب کے منہ مبارک کی طرف، چہرے میں آپ کا فم، اس حصے کو کہتے ہیں۔ اس حصے کی خوبی یہ تھی کہ جب بھی کہیں دیکھے گئے مسواک کرتے دیکھے گئے، گھر میں آئے تو مسواک، وضو کرنے لگے تو مسواک، نماز کے لیے کھڑے ہوئے تو مسواک۔ آپ نے آج بھی عرب لوگوں کو دیکھا ہوگا، جب جماعت کھڑی ہونے لگتی ہے تو مسواک نکال کے شروع کر دیتے ہیں۔ کیوں؟ آپ نے فرمایا السواک مطہرۃ للفم، منہ اگر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ہو، اس کے اندر بھی دانتوں پہ مسئلہ بنتا ہے۔ میں سید البشر ہو کے، امام البشر ہو کے، امام الانبیاء ہو کے، رب کا چنیدہ ہو کے، میں پھر بھی مسواک اس لیے کرتا ہوں کہ اس سے منہ صاف رہتا ہے اور اس مسواک کرنے سے رب راضی رہتا ہے۔ اور آپ اور میں، میرے اور آپ کے منہ میں سگریٹ کے ٹوٹے ہی ختم نہیں ہوتے، اور بدبودار چیزیں منہ میں رکھ کے کتنی خوش رہتی ہے یہ امت۔ اس منہ سے کبھی گالی نہیں نکلی، اس منہ سے کبھی جھوٹ نہیں نکلا، اس منہ سے کبھی فراڈ نہیں سنا گیا، اس منہ نے کبھی حرام کا لقمہ نہیں اندر جانے دیا۔ اگر یہ منہ اتنا حسین ہے کہ کہنے والے کہتے ہیں، طبرانی کی روایت، حضور منہ کھولتے تھے تو دندان مبارک سے ایسے لگتا تھا، اتنے صاف ہوتے تھے کہ اس کے اوپر باقاعدہ گلو آتی تھی، جیسے کسی چیز کے اوپر آپ روشنی ڈالے تو اس کی کرنیں نکلتی ہیں۔ یہ انداز ہوتا تھا محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے منہ، اور منہ کے اندر دندان کا۔ دندان کے بارے میں جناب ابو ہریرہ کا تبصرہ سنیے، فرماتے ہیں میرے محبوب کبھی تبسم فرماتے تو دندان مبارک سے روشنی، سفیدی، اور یوں لگتا کہ ابو ہریرہ کی آنکھیں جگمگا اٹھی ہیں۔ دلائل النبوہ میں افلج الثنیتین، میرے محبوب کے دانت بڑے متناسق، بڑے مناسب فاصلوں کے اوپر، لیکن آپ نے کسی سے کہہ کر کے، جو اس دور میں رواج تھا کہ ریتی لے کے رگڑ کر کے دانتوں میں فاصلہ کر کے نکیلے بنا کے، جیسے جنگلی جانوروں کے، درندوں کے دانت ہوتے ہیں ویسے لوگ بنواتے تھے، حسن میں، جمال میں، درمیان میں فاصلے ہوں برابر برابر، جیسے موتی ڈبی میں چنے ہوئے تو اچھے لگے۔ ایک وہ چناؤ ہے جو رب نے کیا اور وہی میرے مصطفیٰ نے پسند کیا اور منع کر دیا۔ بیوٹی پارلر کے میٹر میں جو عورت، جو مرد اپنے دانتوں کو رگڑوائے اور درمیان میں خلا رکھے، یا اپنی پلکوں کو لے اور ان کے اندر جو ہے وہ کھینچ نوچ کا معاملہ رکھے، یاد رکھے کہ
قیامت کے دن دنیا میں تو اللہ کی لعنت ہے ہی، اور قیامت کی لعنت یہ ہے کہ دوری ہوگی، اور اللہ جنت سے اتنا دور کر دیں گے کہ 500 سال کی مسافت سے جنت کی خوشبو آتی ہے، اور ان بد نصیبوں کو جنت کی خوشبو نہیں ملے گی۔ حضرات، محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے ان دانتوں نے، میں پھر یہاں ذکر کر دوں کہ منہ میں دانت ہے، انہوں نے کبھی کسی غریب یتیم مسکین کا ناحق پیسے کا لقمہ لے کے دانتوں کے نیچے رکھ کے دبایا بھی نہیں ہے، چبایا بھی نہیں، حرام کو کھانے کا سوچا بھی نہیں ہے، ان دانتوں نے کبھی کسی کو کاٹا بھی نہیں ہے۔ ان دانتوں نے آپ جو جو کہہ سکتے ہیں، تبسم فرمایا تو بھی حق کے لیے، غصے میں آئے تو بھی حق کے لیے، وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، اندر جو زبان ہے اس زبان کی حالت کیا ہے؟ کبھی ہلنے لگے تو رب روک دیں۔ محبوب جلدی جلدی جب وہی آتی تھی قرآن پڑھتے تھے، جلدی جلدی۔ یہاں سے میں کہوں گا کہ اپنے بچوں کو عادت نہ ڈالا کرے تیز پڑھنے کی، محبوب کو رب نے روک دیا تھا۔ ہمارے کچھ بچوں نے حفظ کرنا بڑی تیزی سے کرتے ہیں، کہا لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ۔ محبوب جلدیاں کیا پڑھی ہیں؟ انا علینا جمعہ وقرآنہ فاذا قرأناہ فاتبع قرآنہ ثم انا علینا بیانہ۔ تحمل سے چلیے، یاد بھی ہم کروائیں گے، جمع بھی ہم کروائیں گے، اس کا بیان بھی آپ سے ہم کروائیں گے، پورا بھی ہم کروائیں گے۔ اللہ نے وعدے پورے کروائے اور سب پورا ہوا آپ کے سامنے ہے۔ تو تحمل اور حوصلہ، اور یہی زبان اللہ اس کے بارے میں کہتے ہیں وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ دین میں یہ زبان کبھی مرضی سے نہیں بولی، لفظ میں دین بول رہا ہوں، دین میں یہ زبان کبھی مرضی سے نہیں بولی۔ دنیا کا میٹر ہے، عام بشر ہے، بات ہوتی ہے، معاملہ آگے پیچھے بھی ہو جاتا ہے۔ مدینے میں آئے، دیکھا کہ مدینے والے کیا کر رہے ہیں، نر کھجور کے خوشے لے کے مادہ کھجور کے خوشوں کے اوپر پھینک رہے ہیں، چھڑک رہے ہیں۔ کہا یہ کیا ہو رہا ہے؟ کہا تعبیر النخل ہو رہی ہے۔ فرمایا کیوں؟ کہا فصل اچھی ہوتی ہے۔ کب سے کر رہے ہو؟ کہا خاندان در خاندان چلتا آ رہا ہے۔ کہا اب کے رہنے دو۔ ماننے والے تھے، رہنے دیا، فصل ہوئی نہیں، کھجوریں خسی ہو گئی، جو لگی تھوڑی بہت ان میں گٹھلی نہیں آئی، اگلا بیج نہیں چلا۔ اب بھی آپ جاتے ہو تو کچھ کھجوریں آپ دیکھتے ہو وہاں پہ نہیں ہوتی ان کے اندر یہ چیز۔ خیر، فصل کم ہوئی تو آ کر کے بتایا گیا، میرے مرشد نے جملہ بولا، اسی زبان سے بولا جس سے کہا تھا کہ نہیں کرو۔ کہا انتم اعلم بامور دنیاکم، دین کی باتیں مجھ سے پوچھا کرو، دنیا کا معاملہ تم مجھ سے بہتر سمجھتے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام یہ نہیں کہ بالکل بولتے ہی نہیں تھے وحی کے بغیر، اگر کہیں آگے پیچھے معاملہ ہوتا اللہ فوراً وہی بھیج کے اس کی اصلاح کر دیتے۔ محبوب کیا کھایا ہے؟ کہاں سے آئے ہو؟ کہا فلاں کے گھر سے۔ کیا کھا کے آئے ہو؟ کہا خیریت۔ کہا تھوڑی سمیل فیل ہو رہی ہے۔ کہا میں نے لیا تو کچھ نہیں، شہد کا پیالہ تھا، بس وہی شہد ہی لیا ہے۔ اوہو، یہ تو سمیل آ رہی ہے۔ خاندانی کلیش، یہ نہیں کہ نبوت کے گھر کے اندر کوئی ایسا مسئلہ نہیں تھا، تھے۔ آپ نے کیا کہا؟ آج کے بعد شہد نہیں لیں گے۔ فوری وہی کیا آئی؟ وہی سے بولنے والے، یہ حلال اور حرام کا میٹر دین کا معاملہ ہے۔ یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک، جو آپ کے لیے حلال کر دیا گیا ہے کس دلیل سے حرام کر رہے ہو؟ میں نے کہا حرام کا ہے۔ یہ اتھارٹی آپ نے کب سے لے لی ہے؟ لم تحرم ما احل اللہ لک۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اگر میرے محبوب نے اس وقت اس وحی پہ عمل نہ کیا ہوتا تو آج آپ اور میں شہد نہ کھا سکتے۔ کیا خیال ہے؟ آگے چلتے، میرے پیمبر کے اس منہ سے نکلنے والا تھوک، زبان پہ لگنے والا یہ ریق کیسا تھا؟ جناب سہل بن سعد کہتے ہیں خیبر کا دن ہے، یوم خیبر ہے۔ پوچھا گیا این علی، علی کہاں ہے؟ این علی، علی نظر نہیں آ رہے۔ فقیلا، آپ کو بتایا گیا ان کی آنکھوں کے اندر پرابلم ہے، آنکھوں میں شکایت ہے، آشوب چشم کا مسئلہ ہے۔ حکم دیا، بلائے گئے، آ گئے۔ فبصق فی عینیہ، آپ نے اپنی انگلی مبارک پہ تھوک لگایا، انگلیوں کے اندر سرما ڈال دیا۔ قربان جاؤں،
تصور کی دنیا میں سوچ کے دل مچل سا جاتا ہے. جنہوں نے سامنے دیکھا ہوگا, یہ لگا ہے فبرأ مکانا, وہیں پہ اسی وقت جناب علی المرتضیٰ کی آنکھیں ٹھیک ہو گئی. حتیٰ کأنہم لم یکن بہ شیء, یوں لگتا تھا یہاں کوئی سرخی لالی اشوب بیماری تھی ہی نہیں. حضرات, میرے محبوب کا تھوک اللہ اس میں رکھے شفا. صحیح بخاری کی حدیث 2783 اور مسلم کی 2406. جابر کی ہنڈیا میں ڈال دیں. قصہ مشہور ہے, میں اس لیے تفصیل میں نہیں جانا چاہتا. خندق کھودی جا رہی ہے, بھوک لگی ہوئی ہے, مزدور کام کر رہے ہیں, حضور کے بھی پتھر لگے ہوئے ہیں اور کمر بند جو ہیں وہ باندھے ہوئے ہیں. نظر پڑ گئی جناب جابر کی. گھر جا کے کہنے لگے محبوب تو بہت بھوک سے ہیں. چھوٹا سا لیلا ہے, تھوڑا سا آٹا ہے, بنا دیا, پکا دیا. محبوب کے کان میں آ کے کہا حضور کھانا تیار ہے. ہوتے ساڑھے جائے تو انہوں کہندے تسی 2 منٹ بہو درود پاک پڑھو, میں آیا. ذکر اذکار کریں, ہم آئے. نہیں کہا جتنے ہیں بلا لو. میں مدینے میں رہ کے جو سب سے زیادہ فیل کرتا تھا نا, یہ والے اس طرح کے سین کرتا تھا. محبوب کتنے خیر خواہ ہیں آپ, کتنے محسن ہیں آپ, دنیا پھر بھاگ رہی ہے. ابھی تو ہم سے وہ بات نہیں ختم ہوئی جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی, دودھ کے پیالے پہ سارے ہاسٹل کے طالب علم بلا لو. اچھا, کہا میرے آنے سے پہلے کام سٹارٹ نہیں کرنا. آٹا لایا گیا, ہنڈیا لائی گئی. آج کے مرشد نے تھوکا ہوتا معاملے کچھ اور ہوتے. وہ مرشد ہی کچھ اور تھے, نرالے تھے. لب ڈالا ہنڈیا میں تھوڑا سا, بہرحال پوری قوم نے کھایا, اللہ نے برکتیں دی. اگر اس منہ کے اندر سے نکلے ہوئے تھوک کی قدر ہے تو اس منہ سے نکلے ہوئے الفاظ اور حدیث کی قدر کیوں نہیں؟ تھوک تو نیچے نہ گرے اور اسے کھا لیا جائے اور چاٹ لیا جائے, انگلیوں میں بھی مزہ ہو. تجھے میرے مرشد کے منہ سے نکلے ہوئے جملے, الفاظ اور حدیث میں کبھی مزہ کیوں نہیں آیا؟ ٹھہر ذرا سوچ, اور تھوڑا نہیں پوری طرح سوچیے. کعبہ کے رب کی قسم, بڑے بڑے پکوان زندگی میں شاید ہی ملک کا کوئی حصہ ہو جس حصے کا کوئی پکوان نہ کھایا ہو. ٹیسٹ کا علم نہ ہو, کھانے کے اڈے کہاں کہاں ہیں, کون کون سی چیز کہاں پہ ملتی ہے, اس کا علم نہ ہو. جاننے کے باوجود بھی جو لذت مصطفیٰ کی حدیث پڑھنے میں آتی ہے وہ کسی اور چیز میں نہیں آتی. لیکن کوئی ذوق سے پڑھے, کوئی سوچ سے پڑھے, کوئی پورا محسوس کر کے پڑھے, شعور کی دنیا میں آ کے پڑھے, محبت, ایمان اور اتباع میں. میں نے ابھی تک عشق کا لفظ نہیں بولا, کبھی اس میں ڈوب کے تو پڑھے. ایک تو ہمیں عشق مار کے رہ گیا, جو گندگی, برائی, غلاظت کے لیے بدترین لفظوں میں سب سے گندا ترین لفظ تھا, جو ماں بہن بیٹی کے لیے ہم نے برداشت نہیں کرا, اٹھا کے مصطفیٰ پہ ڈال دیا اور بات ختم. عقل کہتی ہے میں سوچتی ہوں عشق کا دے میں دھو کرے نا. کبھی دل کرتا ہے ایک پورا جمعہ سرائکی پہ ہو اور ان کی جو وحدت الوجود کی باتیں عقل نے کھڑے ہو کے پوچھ لیا. امیر نے حکم دیا آگ میں چھلانگ لگا دو, اور مصطفیٰ کی زبان سے جو جملے نکلے تھے وہ یہ تھے, امیر کا حکم ماننا ہے مگر اولو الالباب, دین عقل والوں کے لیے, بے وقوفوں کے لیے رب نے دین فرض ہی نہیں کیا. رفع القلم عن الثلاث, مجنون سے قلم اٹھا دیا گیا ہے, نفع نقصان نہیں لکھا جاتا. اصحاب عقل ہیں, امیر نے حکم دیا لکڑیاں اکٹھی کرو, کر لی گئی. آگ جلاؤ, حکم دیا, جلا دی گئی. الاؤ بنا دو, بنا دیا گیا. اور ڈھیر لگاؤ, لگا دیا گیا. مچ بنا دو, بنا دیا گیا. کہا اب اس میں چھلانگ لگاؤ. کہا وہ کیوں؟ کہا امیر ہوں, کہہ رہا ہوں. کیسی آگ سے بچنے کے لیے تو کلمہ پڑا تھا مرشد کا, اسی میں چھلانگ لگانی ہے تو پہلے پتہ کیا جائے گا. میرے محبوب سے پوچھا, کہا اگر چھلانگ لگا دیتے تو قیامت تک اسی آگ میں جلتے رہتے. عقل, شعور, مگر عشق کہتا جی نہیں. ابراہیم علیہ السلام نے آگ میں چھلانگ لگا دی, پوچھا ہی نہیں ہے. یہ عشق نہیں ہے, اتباع ہے, حکم ہے, پیروی ہے. ٹائٹل بدلا گیا ہے, دھوکہ دیا گیا ہے. جعلی, من گھڑت, دھوکے باز, 2 نمبر, امت کے باغی, پیمبر کے باغی,
ان داستانوں اور کہانیوں کو اٹھا کے عشق لوگ داستان بنا کر کے پیش کر دیا گیا. کبھی اس کا دوسرا پہلو بھی پڑھا ہوتا، قوم کو پڑھایا ہوتا تو پتہ چل جاتا. دبا کے رکھ دیا میرے مرشد کی اس محبت کو اور اتباع کو. خیر میں بات کر رہا ہوں، یہ تھوک تھی، یہ سہل بن سعد کی روایت تھی. اب اپنے ذرا پیمبر کی آواز پہ بھی آ جاؤں. ہم بڑی دفعہ سوچتے ہیں کاش زندگی میں ایک دفعہ محبوب کی آواز سن لیں، اور محبوب کی آواز میں جملے ہوں، اور انہی کی آواز میں اللہ یہاں ریکارڈنگ کروا دے. اللہ کرے سسٹم آ رہا ہے ٹیکنالوجی میں، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز ریکارڈ کر کے سن لیں. لکھ لو، میں اگر نہ بھی رہا، نہ کوئی آپ میں سے ہوا، آپ کی نسل میں سے ہوا، ہمیں باقاعدہ پتہ چل دے کہ 100% یہ آواز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. یہ تو سارے ہی کریں گے، آنکھوں پہ لگے گا، اللہ تللے ایکٹنگ بڑی کر لیں گے. لیکن اگر آواز آئی سلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ویسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتے دیکھا ہے، ہم سائڈ پہ ہو جائیں گے. نہیں، ایک وہابیاں والا نبی ہے، ٹخنوں سے اوپر کر لو، دیوبندیاں والا نبی ہے. یہ کر لو، یہ بریلویوں کا نبی ہے. وہ کر لو، یہ شیعہ کا نبی ہے. ہم نے اس قدر خود کو بانٹ لیا ہے کہ پیغمبر کے معاذ اللہ احادیث کے بھی ٹکڑے کر دیے، الفاظ کے بھی ٹکڑے کر دیے، ہر چیز سنبھال لی ہے، ہر چیز سنبھالی ہوئی ہے. جاؤ پوری لائبریریاں ہیں ملکہ ترنم نور جہان کی آواز کی، وہ لتا کی مسلمانوں کے پاس، تمہارے ایک ایک گویے کی، جن کو دنیا کل کنجر یا بھانڈ یا میراثی کہتے تھے، انہیں موسیقار کہہ کے، گلوکار کہہ کے آوازیں نہیں سنبھال سکا تو میرے گھر میں مرشد کی آواز نہیں سنبھال سکا. جاؤ پتہ کرو، میں اکثر پوچھتا رہتا ہوں کس کے گھر کے اندر میرے مرشد کی لائبریری اور حدیث اور آواز جو ریکارڈ کر کے، جس کو لفظوں میں بدل کر کے لکھ دیا گیا ہے، وہ کس کے گھر ہے. پوری نہیں ملے گی. کسی ایک موبائل کو نکال لو، مسجد میں بیٹھ کے نکال لو، وضو کر کے آؤ، گھر میں جو زمزم کہیں سے آیا ہے اس سے وضو کر کے بیٹھ کر کے چیک کر لو. دنیا جہان کی گندگی کا تو پتہ ہے کہاں ملے گی، کیسے ملے گی. ایک حدیث کہہ دوں نا صحیح بخاری کی ڈھونڈ کے دے دے تو مشکل ہو جاتی ہے لوگوں کے لیے. میرے پیمبر کی آواز کانوں میں رس گھولتی تھی. کانوں میں جب حکم پڑتا تھا، پتہ ہے کتنا رسیلا حکم تھا. دنیا میں کہتے ہیں سب سے رسیلا اگر کوئی معاملہ ہے تو شب زفاف کا ہوتا ہے. اس سے زیادہ خوبصورت، متوقع، چاہت والا، محبت والا شب وصل ہے. گل کر دو سب چراغوں کو خوشی کی بزم میں، کیا کام ہے جلنے والوں کا. فون بند کر دو، رابطے بند کر دو، کوئی اس جو ہے میری تنہائی میں، میری خلوت میں مخل نہیں ہو. پڑھا ہے نا غسیل ملائکہ کا واقعہ، شب وصل ہے، پہلی رات ہے، کان میں آواز آئی ہے الجہاد الجہاد. محبوب نے بلا لیا، نکلیے. نہ نئی نویلی دلہن دیکھی، نہ شادی کی رات، نہ پہلی رات. عذر تھا، اپلیکیشن دے سکتے تھے، حضور میری تو ابھی نئی شادی ہوئی ہے، مجبوری ہے، پرابلم ہے، مجھے پیٹرنٹی لیو، میٹرنٹی لیو، فلاں. ہم 100 بہانے رکھتے ہیں، ایک بھی نہیں. پتہ کب چلا؟ جب شہادت کی خبر آئی اور جناب حنظلہ کا وجود ملا. بیوی نے آ کر کے کہا کہ محبوب اس نے تو ابھی نہانا تھا، غسل نہیں کیا تھا، ویسے ہی آپ کی آواز سن کے بھاگ دوڑا ہے. کہا آسمان سے فرشتوں کو دیکھ رہا ہوں غسل دے رہے ہیں. ہم بھی امتی ہیں، سن سن کے کان بہرے ہو گئے، بول بول کے ہمارے گلے بیٹھ گئے. مگر کیا مجال کو ٹس سے مس ہوا. جو جہاں لگا ہے، آواز ہوگی پیمبر کی، ہوگی حدیث ہوگی، قول ہوگا، امر ہوگا، ٹھیک ہے، حکم ہوگا. میں کیا کروں؟ میں چونکہ فلاں کا مقلد ہوں، میں نے فلاں کو ہاتھ دے دیا ہے، فلاں کو بیعت دے دی ہے، فلاں کو قول دے دیا، اس کو قرار دے دیا، اس کو دل دے دیا، اس کو دماغ دے دیا، اس کو وجود دے دیا، جسم جثہ دے دیا ہے. لہٰذا اب میں جو ہے تمہاری بات نہیں سننے والا. ہو بھائی، میری بات نہیں ہے، مصطفیٰ کی بات ہے جرت تھوڑی سی اگر ہوتی تو آج مسلمان کی گردن آزاد ہوتی. گردن میں یہ مسل کی توق نہ ہوتے، میرے پیمبر کا فرمان ہوتا اور یہ انسان ہوتا. دنیا کی خوشیاں ہوتی، اعزاز ہوتے. آئیے ذرا
میرے پیغمبر کے لب آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے، وہ تو آپ نے سنے ہی تھے کہ دیکھتے تھے تو نرم بھی، سرخی مائل بھی، گلاب کی پنکھڑیاں بھی. اور اس کا ترجمہ کرا تھا ایک بابا جی نے، اور میں اکثر کہہ دیتا ہوں انہوں نے تو عاشقی میں کیا ہوگا، لیکن میں مجھے کائنات کے سب سے بڑے محبوب پہ اے لالی توہاڈی بلیاں دی، لکھنے والوں نے یہاں سرخی لکھی ہے، اے سرخی توہاڈی بلیاں دی، مگر میرے مرشد اے لالی توہاڈی بلیاں دی. چلو انہوں بدل لو، اے لالی توہاڈے بلاں دی تے ایسی تیسی پھلاں دی. کائنات کے سارے پھول اکٹھے کر کے میں ان کی طراوت اور نزاکت اور رنگ اور خوشبو محسوس کرنے لگوں تو میرے مرشد کے لبوں سے بڑھ کے نہیں. ان لبوں کے اوپر اللہ نے جو مونچھیں رکھی تھیں، اللہ اکبر، ان لبوں کے اوپر. جناب یہ مسند احمد کی روایت ہے، مغیرہ بن شعبہ کہتے ہیں میرے مرشد کتنے سادہ تھے، یہاں رکھتے مسواک کاٹ دیتے، یہ آپ کی مونچھیں تھیں، یہاں پہ ہیں نیچے سے لبوں سے کاٹ دی ہیں. ہماری ماشاءاللہ ڈیزائننگ، جس سے روکا تھا، جس کو کاٹنے کا کہا تھا، جس کو مٹانے کا کہا تھا، وہ داڑھی نہ لا کے بھی ایسی بنا لینی ہے. اور جس کو رکھا میرے مرشد نے داڑھی مبارک، جناب یزید صحابی ہیں الفارسی ہیں. یزید کے نام سے پریشان مت ہو جائیے گا، لوگوں کا ہوا اور وہ، میرے حضور کے کئی صحابہ کا نام یہ ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی کا نام ہے، اور یہ نام چلتا ہے، چلے گا. کسی اور نے نہ چلایا تو قیامت تک کے لیے مخالف ہی کافی ہیں نام چلانے کے لیے. میرے محبوب کے بڑے بڑے دشمن آئے، مخالف آئے، بہت کچھ ہوا، میرے مرشد نے ان ناموں کے ساتھ وہ درگت نہیں بنائی جو آج کا ہمارا سیاسی ماحول ایک دوسرے کے ساتھ بناتا ہے. اختلاف تھا دلیل کے ساتھ، تذلیل کر کے نہیں. اختلاف تھا یقین کے ساتھ تھا، ایمان کے ساتھ تھا، عقیدے کے ساتھ تھا. دشمنی بھی تھی مگر معیاری تھی. بے وقار کر کے میرے محبوب نے کبھی دشمنی بھی نہیں لی. مثالیں بڑی دفعہ دے چکا ہوں، فتح مکہ سے بڑا کوئی بھی موقع نہیں ہے. اور کیا کہا جا رہا ہے؟ سب سے بڑے دشمن ابو سفیان، یہاں بھی نام نہیں بدلا. جو ان کے گھر چلا جائے معاف کر دے، جو اللہ کے گھر آ جائے کچھ نہیں کہیں، جو اپنے گھر میں داخل ہو کے کنڈی لگا لے کچھ نہیں کہیں. یہ چہرے پہ داڑھی کہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے یہ منام میں دیکھا، خواب میں دیکھا، بلکہ یہ تابعی ہے. اور کہتے ہیں کہ میں نے یہ خواب دیکھنے کے بعد جناب ابن عباس سے پوچھ لیا. آج میں نے حضور کی زیارت کی ہے. ابھی پچھلے دنوں مجھے فون آیا، ایک دوست کہہ رہے تھے کہ یار میں نے خواب میں نے حضور کی زیارت کی ہے، مجھے بلایا گیا کہ اندر حضور ہیں، بیعت ہو لو. تو میں گیا. پہلے تو میرے دل میں خیال آیا کہ حضور یہاں بیعت لینے کے لیے کیسے آئے، لیکن پھر بھی لوگوں نے کہا نہیں نہیں بڑی دنیا دھڑا دھڑ بیعت کر رہی ہے، تو بھی کر. جب میں گیا کہتا جی اس نے اتفاق سے میں نے جمعہ سنا ہوا تھا، جتنا سنا تھا اس کے مطابق وہ نہیں تھا. یہ میں جمعہ سنا کیوں رہا ہوں بار بار، 3 پارٹ میں کیوں لے کے آیا ہوں؟ اللہ سے دعا مانگے اللہ آپ کو محبوب خواب میں دکھائے اور ویسا دکھائیں جیسے ہیں، اور ان کا پیروکار بنائے، امتی بنائے، دل پھینک ہر جائی نہیں بنائے. لیکن 2 نمبر کوئی آ کر کے دعویٰ کرے تو شیطانی کیف کو بھی آپ سمجھیں. کہتے میں نے خواب میں دیکھا اور ابن عباس سے پوچھا، میں نے پھر ان کو سارا بتایا. اس میں وہ بیان کرتے ہیں، اس کا ایک حصہ ہے، کہتے ہیں کہ چہرہ مہتابی ہے، داڑھی مبارک جو ہے وہ گنجان ہے، پورے چہرہ انور کا احاطہ کیے ہوئے، اور سینہ مبارک کے ابتدائی حصے پہ پھیلی ہوئی ہے. ابتدائی حصہ. یہاں ایک مزے کی بات بتاؤں، فصلی لربک ونحر، رب کے راستے میں نماز پڑھ اور قربانی کر. اس کا ایک معنی یہ بھی کیا ہے رب کے لیے نماز پڑھی اور سینے پہ ہاتھ رکھی. یہی ایک دوست کے ساتھ بیٹھے تھے تو کہنے لگے یار تہاڈا سینہ بڑا اونچا ہوندا ہے. نے کہا سینہ ہی ہوتا ہے؟ کہندا نہیں جی اتھوں سینہ شروع ہو جاتا ہے، یہاں سے. چلو زیادہ ہی کرنا ہے تو ہاتھ یہاں رکھ لو. میں نے کہا ہماری باجی کیسے ہاتھ باندھتی ہے؟ کہندے جی وہ تو پھر اتنے رکھ دی. میں کہ وہ سینہ کتنے پہ؟ کہندا وہ جی اتنے ہی ہوندا ہے.
میں نے پوچھا اچھا دونوں چھوڑ دے، تیرے نزدیک اختلاف ہے، مجھے صرف اتنا بتا محبوب کی داڑھی کہاں تک تھی؟ کہندا جی ایک مٹھ۔ میں کہ اتوں مٹھ تو سینہ ثابت کرا، سینہ ہونڈے حضور کی داڑھی سینے تے تھی، ہن سینہ کتنے آ گیا؟ کہندا جی ہن تو پھر ایتھے آ گیا۔ یعنی بندے نے کوئی ایک معیار اپنایا ہو نا، کبھی مار نہیں کھاتا۔ میرے مرشد کی داڑھی سینے کو ڈھانپتی تھی، ہاتھ سینے پہ ہوتے تھے، صحیح ابن خزیمہ کی روایت۔ اور بہت بڑے محقق حنفی عالم نے جب تحت السرہ کی بات کی ہے، ناف کے نیچے کی، اپنی ہی روایت کے پرخچے اڑا کے رکھے۔ میں لفظ پرخچے بولتا ہوں، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، یوں ایسے چیر چیر کے پھاڑ پھاڑ کے، یہ روایت ہے۔ اور جب آئی سینے پہ ہاتھ باندھنے کی، احادیث الخصوم کہہ کے بڑی خاموشی کے ساتھ با ادب ہو کے گزر گئے۔ لکھا فقہا نے، اصولیوں نے، کہ جہاں سے صاحب نصب الرایا علامہ ذیلی الحنفی روایت کے اوپر تبصرہ کیے بغیر گزر جائے، ان کے نزدیک صحیح ہوتی ہے۔ ٹھیک ہو گیا، چلے خیر۔ میرے مرشد کی داڑھی کہاں تک تھی؟ سینے تک۔ ساڑی جاؤں دے دانے دے برابر بھی ہوئے تو چل جاندی ہے۔ آگے چلتے ہیں، یہ مسند احمد کی روایت ہے، میں اس پہ زیادہ تبصرہ نہیں کرنا چاہتا۔ کافی سارے ساتھیوں نے منہ نیچے کر لیے ہیں۔ منہ نیچے کرنے سے، آنکھ بند کرنے سے کبوتر بچتا تو بلی سے کبھی مار نہ کھاتا۔ کچھ نہیں ہوگا، سر اٹھا کے جیے، ابھی بھی زندگی باقی ہے، رات باقی ہے، ملاقات باقی ہے، موقع باقی ہیں۔ میرے مرشد کے پاس ایک آدمی آیا تھا، سنا ہے آپ نے، مدینے میں سب کچھ تھا، حسن تھا، جمال تھا، کمال تھا، ابھی مسلم نہیں تھا۔ مرشد نے چہرہ موڑا، خواب میں زیارت ہونے لگے، ہم دیکھنے لگے، اور مرشد چہرہ موڑ لیں تو کیا بنے گا۔ بس آگے بڑھتا ہوں، اپنے محبوب کے تھوڑے سے رخسار بھی دکھلا دوں۔ سیدہ عائشہ کہتی ہیں میرے پیغمبر کے رخسار پہ داڑھی، اور داڑھی کے اندر مہتابی کرنیں اور کیف جیسے بدلیوں سے جو ہے وہ سورج نکل رہا ہے، ہلکے و ہموار، نہ زیادہ بلند نہ زیادہ پچکے ہوئے، دلائل النبوہ ازہر اللون، مہتابی بھی تھے اور گلابی بھی تھے۔ یہ تھوڑے تھوڑے پنکش بچوں کے گال کبھی سردیوں میں ہوتے ہیں۔ سید عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی محبوب حمیرہ اسی لیے کہتے تھے۔ تو ایک دنیا کی حسین ترین میرے محبوب کی محبوبہ نے اپنے محبوب کے رخسار کا نقشہ کھینچا ہے، اور ہند بن ابی حالہ نے تو ناک کے اوپر لا کے کمال کر دی۔ کہتی ہے کہ میں نے بڑی بڑی بلندیاں دیکھی مگر ناک جیسی بلندی نہیں دیکھی، میں نے بڑے بڑے جھکاؤ دیکھے مگر تھوڑا سا جو اس میں ہلکا سا جھکاؤ تھا وہ کہیں نہیں دیکھا۔ کہتے میں نے بڑے بڑے لائٹیں بھی دیکھی مگر جو یہاں پہ آ کر کے چھوٹی سی گلو بنتی تھی اور کرن، وہ بھی نہیں دیکھی۔ سرسری نظر میں بلند و بالا بھی، حسین و جمیل بھی۔ اور یہ میرے محبوب کی شمائل ترمذی میں ناک، حضور کی ناک کے اوپر اتنا حسن و جمال رب، اور پھر جو ہے اس ناک کو تو نہ بھائے اور دنیا کی ناک لے کے بلندیوں پہ، او جی میری ناک نہیں رہندی جی میں حدیث تے عمل کر لاں، آ نہیں رہندا، او نہیں رہندا۔ حضرات میں ہزاروں اپنی ناکیں قربان کر دوں، اللہ ایک دے کے دوسری، دوسرے کے بعد تیسری، چوتھی قربان کر کے رکھ دوں، جب اس کو زمین پہ کیچڑ پہ لگایا میرے مرشد نے، یہی ناک تھی حضرت، یہی پیشانی تھی، بارش ہوئی آسمان سے، میرے مرشد کی یہ پیشانی اور ناک سجدہ کرتے ہوئے۔ آپ نے یہ نہیں کہا کہ چلیں میٹر ہے تھوڑا سا اوپر اٹھا کے رکھتے ہیں، ایسے نہیں۔ صحابی کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا سجدہ کر رہی ہے، جبیں سائی ہو رہی ہے، پیشانی اور کیچڑ لگا ہوا ہے، اور میرے مرشد اپنے رب کو منا رہے ہیں، سبحان ربی الاعلیٰ، اللہ تیری ذات پاک ہے، کیچڑ سے، زمینوں سے، ان جھکنے سے تیرا بندہ جھک رہا ہے، قبول کر۔ میرے پیغمبر کی سرمگی آنکھیں، سرمگی، پتہ نہیں پاکستان میں تو مجھے شاید کبھی نہیں اتنی نظر آئیں، کہیں ہو۔ عرب کے اندر میں نے بے شمار آنکھیں دیکھی ہیں جنہوں نے قدرتی سرما پہنا ہوتا ہے۔ ہم تو سرما لگا کے، کجلا لگا کے، پھر نیچے ایک دھار بنتی ہے نا، باقاعدہ ریئل، یہ نہیں کہ کوئی میں خواب بیان کر رہا ہوں یا کوئی کہانی یا سٹوری سنا رہا ہوں، میرے پیغمبر کے اس ملک، اس شہر مدینہ منورہ کے اندر کی بات کر رہا ہوں۔ سرمگی آنکھیں اور دل کو مو لینے والی آنکھیں، موٹی ایسی نہیں کہ معاذ اللہ کوئی بری لگے، اور اتنی چھوٹی بھی نہیں کہ نظر ہی نہ آئے،
فرماتی ہیں کہ عظیم العینین، جھکی نگاہیں، پل کے نیچے جھکی ہوتی، جھیل جیسی گہری، کشادہ، اکحل العینین، رب نے سرمے لگا کے پیدا کیا۔ عبداللہ باپ ہوتے تو دیکھ کے کیسے لگتے، ماں آمنہ گود میں اٹھائیں، سر میں پہنے ہوئے ہوں۔ ترمذی میں 3725 سی روایت ہے، مگر میرے پیمبر کی اتنی حسین آنکھوں نے کبھی کوئی غلط شکار نہیں کیا۔ تیری میری آنکھیں تھوڑی حسین کیا بن گئی، ایک نمبر کیا ہو گئی دنیا میں ان کا جو ہے، ہم نے وہ حشر کیا۔ میرے اس پیغمبر کی آنکھوں میں جھکاؤ تھا، شرم تھی، جھکی نظروں میں بھی قیامت کا اثر ہوتا ہے، حسن اور نکھر جاتا ہے شرم آنے سے۔ ابرو پہ آ جاؤں، میرے پیغمبر نے کبھی ابرو کے ساتھ وہ نہیں کیا جو آپ کرتے ہیں، باریک ہیں، پیوستہ ہیں، بنے ہوئے ہیں، مگر ہماری طرح نہیں کہ ان کی جو ہے جو ہو رہا ہے آپ بھی دیکھ رہے ہیں کیا کیا ہو رہا ہے، انہی بنانے والوں پر اور بنانے والیوں پر مرشد نے کہا لعن اللہ الواشمات والمستوش والمتنمسات۔ یہ ٹیٹو بنانے والے، جسم گدوانے والے، بیچ میں رنگ بھرنے والے، یہ پلکوں کے اوپر جو ہے چینجنگ لانے والے، یہ ابرو جو ہے اکھاڑنے والے، اللہ ان پہ لعنتیں برسائے، لعنتیں برسائے۔ پھٹکار کیجئے گا ایک دفعہ، صرف ایک دفعہ، زیادہ نہیں پڑے۔ جب بھی بیگم بہن بیٹی اس کا مطالبہ کرے پہلے حدیث سنا دیجئے گا، مان لے تو بسم اللہ، نہ مانے تو جب آئے کیسی لگ رہی ہوں، صرف ایک دفعہ کیجئے گا پھٹکار، دور پھٹے منہ۔ اگلی دفعہ کوئی ہمت نہیں کرے گا، چونکہ ہم داد دیتے ہیں۔ حسن داد مانگتا ہے، تیار ہوتا ہے۔ جو کبھی ننگا نہیں ہوا وہ ہماری منگنیوں میں، وہ ہماری مہندیوں میں، وہ ہمارے شادی حالوں میں منتظر کھڑا ہوتا ہے کہ کوئی تصویر بنائے، کوئی سیلفی لے، کوئی اس کو آشکارا کرے، کوئی پوری دنیا میں پھر اس کا جو ہے کھلارا کرے، دنیا دیکھ کے اشش کرے کی اکھ ہے۔ آسمان والے نے کہا لعنت، بے شمار دھتکار دیا گیا، پھٹکار دیا گیا، جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا۔ آؤ بنانے والوں آپ بھی آؤ، جن کی بن رہی ہیں وہ بھی تیار رہیں۔ مرشد کے اس بیان کے بعد آگے بڑھتا ہوں۔ کان، دلائل النبوہ کی روایت ہے، سیدہ عائشہ فرماتی ہیں میرے پیمبر کے کان دایاں اور بایاں دو میڈیوں کے درمیان سے نکلتے تھے۔ ایک میڈی اوپر سے جھکتی تو یوں پیچھے جاتی، یہ میڈی جو ہے ایسے یہاں سے بن کے چھوٹی چھوٹی، یہ میڈیاں جو ہے یہ بھی بتا دوں کہ جیسے پیچھے بیک کے اوپر بڑی گت بنی ہوتی ہے، بالکل ویسی یہاں چھوٹیاں 3 لڑیاں لے کے ان کو پرو کر کے یوں میرے محبوب نیچے سے نکالتے، اور دوسری یہاں سے 4 میڈیوں کے درمیان میرے مرشد کے کان اور حسن اور جمال، ذرا منظر دیکھیے کیا نکلتا ہوگا، پیکنگ کیسی ہوگی، کبھی بال نیچے تابگوش کانوں کی لو تلک، کبھی تابدوش کندھو تلک، یہ میرے مرشد کے کان، اور ان کانوں میں جب وحی کی آواز آتی تھی تو میرے محبوب اسی وقت اس آواز کو دنیا تک پہنچا دیتے تھے۔ تیرے میرے کان حق کی آواز سن کے بھی بڑے نہ ڈر۔ جو کان گالی نہیں سنتے تھے، میوزک نہیں سنتے تھے، ڈھول کی تھاپ نہیں سنتے تھے، فضولیات اور لغویات نہیں سنتے تھے، میرے مرشد کے کانوں نے کبھی چغلی نہیں سنی، غیبت نہیں سنی۔ غیبت سنی فوری کیا کیا، کوئی صحابہ بیان کر رہے تھے، صحابہ کسی اور کی بات نہیں کر رہا، تھوڑا آگے گئے تو گدھا مرا ہوا تھا، سمیل آ رہی تھی، جیفہ تو حمار، میرے اور آپ کے مرشد نے ان کو کہا ایسے کرو، کہتا گوشت کھاؤ ذرا۔ کہا حضور کیسے حرام ہے؟ کہا پھر کیا ہوا، حرام ہے تو کھاؤ نا۔ کہا مردار ہے۔ کہا پھر کیا ہوا، کھاؤ نا۔ کہا سمیل آ رہی ہے، بدبو ہے، گندگی ہے، غلاظت ہے، کیڑے پڑے ہوئے ہیں۔ کہا کھاؤ۔ کہا مرشد کیا ہوا ہے؟ کہا ہوا کچھ بھی نہیں، تم بھائی کی غیبت کرتے ہو تو مرے ہوئے بھائی کے مردار کے وجود سے گوشت کھانے سے بدتر ہے یہ غیبت جو تم کرتے ہو۔ مائیں بھی کر رہی ہیں، بہنیں بھی کر رہی ہیں، بیٹیاں بھی کر رہی ہیں، بہویں بھی کر رہی ہیں، ساس بھی کر رہی ہے، جو ہے وہ باقی رشتہ دار بھی کر رہے ہیں، ماشاءاللہ بھابیاں بھی کر رہی ہیں، نندے بھی کر رہی ہیں، دیر جیٹھ سارے پورے کا پورا ٹبر خاندان، پوری قوم من اصل قوم، پوری امہ کر رہی ہے۔ کون ہے جو بچا ہے؟ کہاں معافی ہے؟ خطیب کر رہا ہے، ادیب کر رہا ہے، رقیب کر رہا ہے، نقیب کر رہا ہے، ہر ایک دوسرے کو گرا کر کے بول بول کے میں آتا ہوں محبوب کے بالوں کی طرف۔ سید عائشہ کرتی ہیں ہم کنگھی کرتے تو بیچ میں لائنیں بن جاتی، ہلکی ہلکی لکیریں ہوتی، انگوٹھی کی طرح اگر کنگھی چھوڑ دیتے تو چھوٹے چھوٹے چھلے بن جاتے، کرلی ہو جاتے۔
اور میرے مرشد علیہ الصلوۃ والسلام کبھی میڈیاں کر لیتے، کبھی 2 کبھی 4، کانوں کے نیچے سے کبھی اوپر سے۔ ابن عباس کہتے ہیں پہلے پہلے پیشانی پہ آپ آگے بال چھوڑتے تھے، پھر جب مدینے میں آئے دیکھا یہودیوں کے بال ایسے ہوتے ہیں یا پیچھے پھینکے ہوتے ہیں، تو آپ نے مانگ نکالنا شروع کر دی۔ بال کی لمبائی کبھی ٹنڈ کی شکل میں، کبھی بڑھتے بڑھتے کانوں کی لو تلک اور کبھی کندھوں تلک، بال انتہائی سفید تھے اور ان میں حسن و جمال تھا۔ واللیل کی زلفوں والوں کی ساری مشابہتیں پیچھے رہ گئیں، ہزاروں راتیں لے آؤ میری مرشد کی بالوں کے حسن کو نہیں پہنچ سکتی۔ سر مبارک کیسا تھا؟ سرداروں والا۔ کیا مطلب ہے سرداروں والا؟ کہ بہت بڑا، ایسے بے ہنگم سا نہیں لگ رہا، لیکن عام لوگوں سے سرداروں جیسا اعتدال کے ساتھ بڑا سر۔ عظیم الحامہ ہند بن ابی حالہ، مسند احمد کی روایت 796 نمبر۔ میرے پیمبر کی جلد کا ہم پہلے تذکرہ کر چکے ہیں، یہاں بھی دیکھ لیں۔ حضرت انس کہتے ہیں میں نے بڑے بڑے موٹے ریشم بھی ٹچ کیے، میں نے باریک سے باریک ریشم بھی چھوئے۔ ولا مسست دباجتن ولا حریرتن علین من کف رسول اللہ، مگر میرے محبوب کی ہتھیلی کی جو چمڑی ہے جب اس کو چھوا تو جتنی وہ نرم تھی، میں نے کائنات میں اس سے بڑھ کے نرم کچھ نہیں چھیا۔ یہی حضرت انس کہتے ہیں کہ جلد اتنی نرم تھی۔ دوسری روایت مسند ابی یعلا کے اندر، قد مبارک نہ بہت لمبا، لم یکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالطویل البائن ولا بالکثیر، نہ بالکل چھوٹے قد والے تھے، نہ اتنے لمبے کہ معیوب لگے، بلکہ درمیانہ قد تھا۔ احسن الناس قواماً، اللہ کے محبوب کا یہ قد اور میرے محبوب کا حسن دل نشیں کہ جس کو دیکھ کر کے چاند کو جناب جابر نے کہہ دیا تھا، چاند 14ویں کا چاند، تیرے ارد گرد ستارے، میری زمین کا چاند سرخ جبے میں مسجد نبوی کے صحن میں، تو ہزاروں بار بھی آسمان کے بیوٹی پارلر سے نہا دھو کے صاف ستھرا ہو کے بن سنور کے آ، میرے زمین کے چاند کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اور بقول حسان وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنٌ وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، آنکھ نے تجھ سے بڑھ کے حسین دیکھا ہی نہیں۔ پھر کہتے ہیں دیکھتے کیسے؟ کسی ماں نے جنا ہی نہیں، رب نے بنایا ہی نہیں۔ تو یہ وہ حلیہ تھا میرے مرشد کا، جس حلیے کے ساتھ پوری دنیا کو امن بھی دیا، سکون بھی دیا، احسان بھی دیا، حسن بھی دیا، جمال بھی دیا، اوامر دیے، نواہی دی، زندگی دی۔ اکیلی صورت نہیں تھی بلکہ سیرت بھی دی۔ اللہ کرے کہ ہم بھی اس صورت کے مطابق اپنی صورت اور سیرت کے مطابق اپنی سیرت بنائیں۔ اقول قولی ھذا وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ احباب گرامی، محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا حلیہ پڑھنے کے لیے آپ کے گھر میں کم از کم شمائل ترمذی ترجمے کے ساتھ موجود ہونی چاہیے، مارکیٹ میں میسر ہے۔ اللہ رب العزت کے ان محبوب کے ساتھ یہ تعلق ذات تک نہیں بلکہ بچوں تک، دوست احباب تک جانا چاہیے۔ پیش کرنے کا مقصد صرف یہ تھا کہ اگر ہستی اتنی حسین ہے اور صورت اتنی پیاری ہے تو ان کی سیرت کتنی عظیم تر ہے۔ آنے والے خطبات میں انشاءاللہ پیغمبر کی سیرت کے مختلف پہلو انشاءاللہ ہم دیکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے، اللہ ہمارے بیماروں کو شفا دے۔ کچھ کرسیوں پہ کچھ چہرے نہیں دیکھ رہا جو یہاں پہلے بیماری کی صورت میں ہوتے تھے، شاید بیماری نے گھر میں لٹا دی ہے۔ اللہ تعالیٰ صحت دے، عافیت دے، اور یہ کرسیوں پہ میرے بیٹھنے والے احباب و ارباب اور بزرگوں کو اتنی صحت دے کہ وہ صحت مند لوگوں کے ساتھ مل بیٹھ کر کے، کھڑے ہو کر کے ویسے نماز پڑھیں جیسے جوانی میں تھے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے سب ممکن ہے۔ اللہ تمام دکھیوں کے دکھ دور کرے، ہسپتالوں، گھروں، کلینکوں کے اندر بیماروں کو شفا دے۔ اللہ میرے وطن عزیز کی حفاظت کرے، اور میرا مالک اس وقت جو فلسطین میں، غزہ میں جو بھی ظلم ہے، الہ العالمین مدد فرما۔ اللہ جن کے پاس طاقت ہے ان کی ذرا آنکھیں کھول، اور میرے مالک پوری امت مسلمہ کی مدد فرما، آسانیاں فرما، رحمت فرما۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔